نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ، یہ تینوں صحابہ بیٹھے تھے۔ سرداران قریش سرکار کی بارگاہ میں آئے، بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بات کرنے کے لیے حضور نے منع فرما دیا، فرمایا میں اللہ کی وحی کا منتظر ہوں، کیونکہ حدیث پاک فرمایا میں نے اپنی کسی بیٹی کی شادی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کی، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں کی، جہاں رب نے چاہا وہی مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب سرداران قریش آ رہے تھے تو سرکار نے کسی کو رشتہ نہ دیا۔ اب یہ تینوں صحابی آپس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر مشورہ کیا کہ چلو علی کے پاس چلتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے خلافت چھینی ہے، ان کے دل میں صحابہ کا بغض اور عناد ہے۔ جس کے دل میں بغض اور عناد ہو تو وہ کسی کی ہمدردی کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ اب یہ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، سعد بن معاذ، یہ تینوں صحابی گئے اور آپس میں یہ طے کیا کہ جائیں گے حضرت علی کے پاس، اور اگر ان کے پاس محتاجی ہوئی ہم مال دیں گے، ہم مال دے کے ان کی مدد کریں گے، ہم ان کا رشتہ کروائیں گے۔ یہ تینوں گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے تینوں صحابی جب گئے، حضرت علی شیر خدا گھر پہ موجود نہیں تھے، آپ تینوں مسجد سے نکلے، حضرت علی گھر پہ نہیں تھے، پتہ چلا انہوں نے اپنے اونٹ کے ذریعے پانی کو نکالا اور کسی انصاری صحابی کے باغ کو پانی شراب کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے، یہ تینوں وہیں پر چلے گئے۔ حضرت علی نے ان کو دیکھا تو متعجب ہوئے، حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ تینوں کے تشریف آوری لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے وہ سنیے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی تیرا مقام، تیری فضیلت ایسی ہے کہ تجھے صحبت مصطفیٰ کی ملی، سبحان اللہ، تجھے رشتہ مصطفیٰ کا ملا، تو دامن مصطفیٰ سے نابالغی کی حالت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، تیرا مقام، تیری فضیلت خود آیا ہے، تیرا مثل کوئی نہیں، لیکن میں تیرے پاس آیا اس لیے ہوں کہ سرداران قریش فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے آئے، لیکن کسی نے اپنی مراد کو نہ پایا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کا رشتہ تیرے لیے روک کے رکھا ہوا ہے، تو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں کہ ابو بکر اللہ تجھے سلامت رکھے، واقعی میرے اندر یہ کافی عرصے سے آرزو تھی، تو نے ہیجان پیدا کر دیا، رونا شروع ہو گیا، آرزو تھی کہ مجھ علی کو یہ حصہ نصیب ہو کہ فاطمہ کے ساتھ علی کا نکاح ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں جاتا اس لیے نہیں کہ مال نہیں ہے، مفلسی ہے، غربت کا زمانہ تھا، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے میرے بھائی لا تقل ھذا ابو الحسن، ابو الحسن کی کنیت تھی، ابو الحسن یہ نہ کہہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے محبوب کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی کوئی ہے، تو جا۔ حضرت علی گئے اور اندر اجازت لی اور شرم کی وجہ سے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے شرم کی وجہ سے، سرکار نے غیب تو جانتے تھے مصطفیٰ، فرمایا علی خیر ہے، فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے۔ اب شرماتے عرض کرتے جی حضور، تو فرمایا کہ مہر ہے، تو کہتے یہ ایک ہی ذرہ اور کچھ بھی نہیں، فرمایا اس کو بیچو، فاطمہ کا مہر ادا کرو، اور چونکہ ولیمہ ہوگا اور اس میں کھجورے چھوارے بانٹنے تقسیم کرنے، یہ باہر گئے اپنی ذرہ بیچنے کے لیے، تو پتہ کون ملے؟ عثمان غنی مل گئے، سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ اہل بیت یہ آپس میں کیسے تھے۔ آگے کون مل گئے؟ عثمان غنی پوچھتے ہیں علی کہاں جا رہے؟ کہتے ہیں جی میرا رشتہ فاطمہ سے ہونے والا ہے، میں نے رشتہ مانگا، مصطفیٰ نے دیا، ذرہ بیچنے چاہ رہا ہوں تاکہ مہر ادا کر سکو۔ تو کتنے کی مہر بیچو گے؟ تو غالباً 450 درم میں بات ہوئی، 450 یا 500 درم میں بات ہوئی، تو وہ درم دیے اور ان سے ذرہ لے لے۔ جب ذرہ لے لی حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیعت پوری ہو گئی، قبضہ تام، آپ کی چیز آپ کے پاس، میری چیز میرے پاس۔ پھر ذرہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ علی یہ ذرہ میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، تاکہ تو اتنا غیور ہے، غیرت مند ہے، اگر میں پہلے تجھے پیسے دیتا تو نہیں لیتا، اب میں نے خریدی ہے
اب میرے ہینڈ اوور ہو گئی، اب میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، ایسے ذرہ تیرے جیسے صاحب ذوالفقار کے ہاتھوں میں اچھی لگتی ہے۔ اب حضرت علی بڑے خوش ہیں، ذرہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں۔ اب جب گھر پہ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے کہا شان نبوت میں گئے تو سرکار نے دیکھا، اس سے پہلے علی بتاتے کہ کون ملا، سرکار نے فرمایا علی کیوں عثمان آ گیا تھا، علی کیوں عثمان آ گیا تھا۔ یہ تو مقام ہے ان کا، یہ تو محبت ہے اللہ کی قسم ان صحابہ کی۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، بس آخری الفاظ کی طرف جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ کو کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں گا، اور حضرت فاطمہ سرکار کے پاس آئی، بڑے غصے میں رو رہی تھی، اور آ کے عرض کر دی کہ آقا اپنے چچا کے بیٹے کو سمجھائیے، اب شوہر نہیں کہہ رہے۔ بیوی جب غصہ کرتی ہے نا تو جو محبت کے القابت شوہر کو دیتی ہے پھر غصے میں بھول جاتی ہے۔ اب انہوں نے بھی یہاں یہ کیا، کہتے وہ جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے نا، ذرا ان سے بات کیجئے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ ابو جہل کی بیٹی کو ملاؤں گا، یعنی یوں کہ اس کے ساتھ نکاح کروں گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سرکار جلال میں آگے فرمایا کس کی ہمت ہے جو اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ دشمن خدا کی بیٹی کو ملائے؟ اور اس وقت سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو غضب نہ کیا۔ اب حضرت علی شیر خدا کو جو معلوم ہوا کہ سرکار جلال پہ ہیں، حضرت علی تھے، درویش تھے، عارف باللہ تھے، سرکار کے سچے صحابی عاشق مصطفیٰ تھے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، اپنا مسلح اٹھایا اور ایک باغ میں چل گئے، وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب غالباً نماز ظہر کا وقت ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نماز میں حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت بلال بشری سے پوچھا کہ بلال علی کدھر تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہ سرکار نے جلال فرمایا، حضرت علی نے اس طرح کی بات کی، سرکار نے جلال فرمایا۔ حضرت علی اپنا مسلح کپڑا اٹھا کے فلاں باغ میں محو عبادت ہے کہ ایسی حالت میں کہیں مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی اور سرکار کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی کی آخر داؤ پہ نہ لگ جائے، علی کی آخر تباہ نہ ہو جائے، تو مصطفیٰ کے جلال کو برداشت نہ کر سکے، وہ سامنے نہیں آنے چاہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے بلال مجھے لے چل، وہ سرکار کے جلال کو جانتا ہے اور میں سرکار کے جمال کو جانتا ہوں، میں جلال کو بھی جانتا جمال کو بھی جانتا ہوں۔ کہ گئے، اور پھر محدثین نے لکھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق گئے نا تو حضرت علی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جب کھڑے ہوئے، اس سے پہلے کہ تکبیر تحریمہ کہتے، ابوبکر صدیق نے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ ہم جیسے کرتے ہے نا، جب بچپن میں کھیلتے تھے کوئی کھڑا ہو تو ایسے پیچھے سے آنکھوں میں ہاتھ رکھ دیتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ من کون، منن تک تو کون ہے بھائی؟ تو آپ آواز نہیں نکال رہے، آواز نہیں نکال رہے، تو آپ پہچان گئے۔ فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو میرا یار ابو بکر ہی ہے۔ اب دیکھیں کیسے پہچانا ہے، تو میرا یار ابو بکر ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ علی ادھر، کہا کہ بس وہ میں نے یہ بات کی تھی، سرکار جلال میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ سرکار کی جلال کی نگاہ علی کے چہرے پہ پڑے اور علی کی آخرت داؤں میں لگ جائے۔ فرمایا علی چل میرے ساتھ، میں مصطفیٰ کے جلال کو بھی جانتا ہوں، مصطفیٰ کے جمال کو بھی جانتا ہوں۔ ہائے ہائے، اب چلے کیسے ہیں؟ ابوبکر صدیق آگے، حضرت علی پیچھے۔ فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چل تاکہ سرکار کا آنکھیں جو ہیں وہ ابوبکر صدیق کے چہرے پہ پڑے۔ کس کے چہرے پہ پڑے؟ اور ابوبکر صدیق کا چہرہ کون ہے؟ سبحان اللہ، جن کو عرش اعلیٰ کے فرشتے سلام بھیجے، جس کو رب لم یزل سلام بھیجے، جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، افضلیت مطلقہ جس کو ملی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ جا یوں رہے تھے کہ ابو بکر آگے، حضرت علی پیچھے، سرکار جلال میں کھڑے۔ جب سرکار نے ابو بکر کے چہرے کو دیکھا تو جلال تو ویسے ہی چلا گیا۔ اب دیکھا کہ چہرہ آگے، ٹانگیں نیچے، چار چار، چہرہ ایک، ٹانگیں نیچے چار۔ سرکار مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر چہرہ تیرا ایک ہے، ٹانگیں تیری نیچے چار ہے۔ جب اتنی بات کہی تو یوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں چہرہ نکال کے حضرت علی نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، سرکار کا سارا جلال چلا گیا۔ اب سرکار نے یوں ہاتھ پھیلا کے دونوں صحابہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یہ بتائیے یہ کیسی محبت ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ کی کیسی محبت ہے۔ اور اس وقت جو تاریخی جملہ حضرت ابوبکر صدیق علی حضور مولا علی شیر خدا نے فرمایا،
ابو بکر اگر آج تو نہ ہوتا علی ہلاک ہو جاتا، اگر آج تو نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا۔